ایک انتہائی دل خراش واقعہ پیش آتا ہے۔ ایک عورت نے اپنے عاشق کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس کو ہتھوڑے سے بری طرح کچل دیا۔ اس کا غصہ یہاں پہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اس نے اس کے دونوں ہاتھ کے ناخن پلاس سے کھینچ دیے، پاؤں کے ناخن پلاس سے کھینچ دیے۔ جب وہ شور مچاتا تو اس کے منہ پہ ہتھوڑا مارتی اس سے اس کے آگے کے 4 دانت ٹوٹ گئے۔ خون و خون تھا، سمجھ نہیں رہی تھی خون کہاں سے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں نے بھی اور بہت سے لوگوں نے آپ سے کہا ہوگا کہ اپنے گھر میں کسی غیر مرد کو فیملی کے اندر انٹر مت کرو۔ ہو سکتا ہے آپ کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی میں جو ہے نا حیا شرم ہو، لیکن جو بندہ باہر سے گھر میں انٹر ہوتا ہے نا اس کی آنکھ میں حیا نہ ہو، بد نسلہ ہو، وہ آپ کے گھر میں نقب لگا کے بیٹھا ہو۔ جو بوٹا ہے نا یہ فیصلہ آباد سے کپڑا لے کے آتا اور موٹر سائیکل پہ رکھ کے نا گاؤں گاؤں کریے کریے کپڑا بیچ کے آتا تھا، اور اس کی بیوی شہناز گھر میں محلے میں کپڑا بیچتی تھی، گھر میں عورتیں آتی اس سے کپڑا خریدتی۔ بوٹے کا کاروبار چل نکلا۔ بوٹے نے اور بھی لڑکوں کو اپنے ساتھ ہائر کر لیا، ان سے کہتا صبح میرے گھر سے کپڑا لے کے جایا کرو، شام کو بیچ کے میرے گھر میں حساب دے دیا کرو۔ سلسلہ چلتا رہا، کاروبار اور ترقی کرنے لگا، اس نے اور 4-5 بندے رکھ لیے، موٹر سائیکل پہ آتے، وہ صبح وہ کپڑا گھر سے لیتے، پورے گاؤں گاؤں جا کپڑا بیچتے، اور شام کو جو کپڑا بچتا وہ گھر میں دیتے، حساب دیتے اور اپنا پیسہ لیتے اور چلے جاتے۔ اب ان کا کاروبار جب زیادہ وسیع ہوا، ان کو بندہ چاہیے تھا جو پڑھا لکھا ہو، لکھنا پڑھنا جانتا ہو، حساب کتاب کر سکے۔ انہی بندوں میں ایک لڑکا ہوتا ہے، بڑا شوق حسین چنچل ہوتا ہے، وہ پینٹ شرٹ پہنتا تھا، لمبے لمبے بال تھے، بڑا ہیرو ٹائپ تھا۔ اس کو پڑھنا لکھنا بھی آتا تھا۔ بوٹے کو معلوم پڑا کہ وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہے۔ بوٹے نے اسے بات کی، بھائی شام کو 1 گھنٹہ دینا تم نے ڈیلی مجھ کو، اور مجھ کو حساب کتاب کر کے دینا ہے، تم کو اس کے پیسے ملیں گے۔ لڑکا مان گیا۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ اس گھر میں آتا، وہاں بوٹے کی بیوی حساب بتاتی کہ فلاں عورت سے اتنے پیسے لینے ہیں، فلاں ادھار کر گئی ہے، سارا حساب دیتی۔ ادھر بوٹا بتاتا ہے کہ میں فلانے گاؤں میں گیا، اس کے اتنے پیسے باقی ہیں، فلانے کے اتنے پیسے باقی ہیں، نام ہے، وہ لکھتا جاتا۔ پھر وہیں پہ چائے شائے پیتا، اور اکثر رات کا کھانا بوٹے گھر میں کھاتا۔ حساب کتاب کرتے ہوئے دیر ہو جاتی۔ اب وہ لڑکا تھا، جوان تھا، اب گھی کے سامنے آگ اور گھی اکٹھا تو نہیں رہ سکتے نا، پگھل جاتے ہیں۔ اس کی بیوی کو، بوٹے کی بیوی کو تاڑنا شروع کر دیا، اسے مستی مذاق کرتا، چھیڑخانی کرتا، کرتے کرتے سلسلہ 4-6 ماہ ہو گئے، اور وہ کافی کلوز ہو گئے، چھیڑخانی کرتے، ایک دوسرے کو ٹچ کرتے، کبھی کبھی وہ بوٹے کی بیوی کو چوم لیتا، گلے سے بھی لگا لیتا۔ سلسلہ یہاں تک چلتا رہا۔ بوٹا ہفتے میں 1 دن جاتا تھا، جو گاؤں میں اس نے ادھار کیا ہوتا تھا وہاں سے وہ گرائی کرنے جاتا تھا۔ ایک دن بوٹا گرائی کرنے گیا ہے، جو لڑکا ہے اس کے شیطان اس کے اوپر فل حاوی ہے۔ وہ بوٹے کی بیوی سے ملنے آتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، دروازہ دباتا ہے تو بوٹے کی بیوی دروازہ کھولتی ہے، وہ اندر جاتا ہے۔ اب یہ دونوں گلے ملتے ہیں، اور وہ نا لڑکا اسے کہتا ہے کہ آج جو تیرا شوہر گھر پہ نہیں ہے، موقع بھی اچھا ہے۔ عورت کہتی نہیں، میں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی، جہاں تک تو بات ٹھیک تھی، بس حد نہیں کراس کر سکتی۔ وہ دونوں میں تلق کلامی ہوتی ہے، آخر اس کو کھینچتا اس کے بیڈ روم میں لے آتا ہے، وہاں دونوں میں اور جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ لڑکا اس عورت کے کپڑے پھاڑ دیتا ہے اور زبردستی شروع کر دیتا ہے۔ زبردستی کرتے کرتے عورت جون سی ہے نا ہار مان جاتی ہے، اپنا سب کچھ سونپ دیتی ہے اس کو، اور وہ لڑکا خلوت میں بوٹے کی بیوی کی عزت کو تار تار کرتا رہتا ہے، اور جس وقت اس کی عزت کو تار تار کر رہا ہے موبائل نکال کے اس کی فوٹو اور ویڈیو بناتا ہے۔ وہ کہتی ہے یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتا ہے جانو بس میں دیکھ کے ڈیلیٹ کر دوں گا، تم فکر مت کرو۔ بوٹے کی بیوی تو اپنی ہوس کو پورا کرنے کے چکر میں سب کچھ بھول چکی تھی، وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ شوہر کی امانت میں خیانت ہو رہی ہے۔ وہ لڑکا نا اس کے ساتھ کھلواڑ کر کے جب چلا جاتا ہے نا، اس وقت بوٹے کی جو بیوی ہے اس کے ہوش ٹھکانے آتے ہیں، وہ اپنے منہ پہ تھپڑ مارتی ہے، سوچتی میں نے کتنا غلط کام کیا، میں تو بہت غلط عورت بن گئی۔ وہ غسل کرتی ہے، وضو کرتی ہے، اور نہ 2 رکعت نفل پڑھتی ہے، توبہ کے نفل پڑھتی ہے، اللہ سے معافی مانگتی ہے۔ اللہ کی ذات بڑی غفور رحیم ہے، وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتے ہیں۔ اب وہ سوچتی ہے، آئندہ تہیہ کر لیتی ہے، میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گی، اس کو اپنا چھونے بھی نہیں دوں گی۔
وہ لڑکا آتا گھر میں چھیڑخانی کرنے کی کوشش کرتا، یہ عورت اس کو منع کر دیتی۔ ایک دن وہ جب پھر گیا ہے گرائی کرنے، لڑکے کے منہ کو خون لگ چکا تھا، وہ پھر آیا بوٹے کی بیوی کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کے لیے۔ انہوں لڑکی نے اس کو تھپڑ مارے ہیں، ڈنڈے مارے ہیں، لڑکا کہتا ہے میں تمہیں ماں چھوڑوں گا نہیں۔ لڑکے نے سوچا کوئی بات نہیں، غصے میں ہے، ٹائم دیتا ہوں، دوبارہ جاتا ہے، 2-3 بار جاتا ہے، اور اس طرح مارتی پیٹی گھر سے دھکا دے کے نکال دیتی ہے۔ اب تو یہ لڑکا تھا نا، غصے میں نا حد کراس کر گیا۔ اس نے اس کو فون کیا، میسج کیا، دیکھ میں تمہاری فوٹو ہے اور ویڈیو، جہاں جہاں تمہارا شوہر کپڑے بیچتا ہے نا وہاں وہاں پہنچا دوں گا، تمہارا شوہر دیکھتے ہی نا خودکشی کر دے گا اور بعد میں تم میرے حوالے ہو جائے گی، دیکھ میں کیا کرتا۔ ابھی بھی وقت ہے، مان جا۔ یہ بڑی شرمندہ ہوتی ہے، کروں تو کیا کروں، سوچتی ہے، اللہ تو بس اللہ سے بڑی معافی مانگتی ہے، اپنے شوہر کو بتاؤں نہ بتاؤں، اسی کشمکش میں نا 1 دن 2 دن گزر جاتے ہیں۔ وہ لڑکا باز نہیں آتا۔ وہ کیا کرتا ہے کہ پہلے نا کچھ فوٹویں جو وہ جس محلے میں وہ رہتا ہے بوٹا، اس محلے میں دکانوں پہ لڑکوں کو سینڈ کرتا ہے واٹس ایپ پہ۔ جو لوگ فوٹو دیکھتے ہیں یہ تو کپڑے والا لڑکا ہے اور ساتھ بوٹے کی بیوی ہے۔ بوٹا کہیں باہر سے آ رہا تھا، دکاندار نے بلایا، کہتا ہے بوٹے یار تم کو ہم بچپن سے جانتے ہیں، تو بھی اچھا ہے، تمہاری بیوی بڑی اچھی ہے، پر تو نے غلط بندے کو گھر میں انٹر کر لیا ہے، دیکھ یہ تیری بیوی کی فوٹو پتہ نہیں کہاں سے اکٹھی کی ہیں، یہ لوگوں کو سینڈ کرتا پھر رہا ہے۔ بوٹے کو بڑا غصہ آیا، غصے سے لال پیا کہ آج نہیں چھوڑوں گا بیوی کو، گھر میں انٹر ہوا، اور بیوی کو بھی کہیں سے معلوم پڑ چکا تھا یہ بات۔ بیوی رو رہی ہے بری طرح، بوٹا بیوی کو روتے دیکھ کے سمجھ گیا، اس کو معلوم پڑ گیا۔ بیوی نے بوٹے کے نا پاؤں پکڑ لیا، اسے کہتی ہے چاہے تو مجھے قتل کر دے، مار دے یا طلاق دے دے، میں تجھے کچھ نہیں کہوں گی، بس میری بات سن لے۔ وہ کہتی ہے کہ نا میں نے آپ کے علاوہ کسی سے کو اپنی زندگی میں آنے نہیں دیا، یہ لڑکا جب سے آیا تھا شرارتیں کرتا، چھیڑخانی کرتا، میں بھی اس طرح مائل ہوتی گئی۔ وہ پہلا دن تھا اس نے میرے ساتھ یہ کام کیا، میں بعد میں بڑی اللہ سے توبہ کی، گناہوں کی معافی مانگی، یہ آتا ہے بار بار میں کوشش کرتا ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، میرے کپڑے پھاڑتا ہے، تھپڑ مارتا ہے، میں اس کو گھر سے نکال دیتی ہوں۔ اب جب وہ میں نہیں مان رہی اس کی بات، تو پہلی بار جب ہمارے ساتھ غلط کام ہو گیا تھا، غلطی مجھ سے ہو گئی تھی، انہیں فوٹو ویڈیو بنا رہی تھی، وہ دھمکی دے رہا تھا کہ اگر تمہیں نہیں ملے گی تو میں یہ لیک کر دوں گا۔ تو یہ کام ہو گیا۔ وہ کہتا ہے چل میں تجھے معاف بھی کر دوں، پر تو نے یہ کام کر کے اچھا نہیں کیا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ یہ وہ بوٹے کی بیوی کہتی ہے تو نے کچھ نہیں کہنا اس کو، وہ میرا مجرم ہے، اس سے بدلہ میں لوں گی۔ کہتا ہے ٹھیک ہے، پھر اب دونوں پلان بناتے ہیں۔ جس دن بوٹا گرائی کرنے جاتا ہے نا، وہ عورت کہتی ہے بھائی تو نے کوئی ویڈیو لیک نہیں کرنی، جس دن بوٹا گرائی کرنے جائے گا تو آ جانا گھر میں، جو تیری منشا ہے نا، جو تو مجھ سے چاہتا ہے، تجھے کھلی چھوٹ ہے، جو مرضی کر۔ لڑکا بڑا خوش ہوتا ہے۔ وہ دن آتا ہے جس دن بوٹا گرائی کرنے جاتا ہے، بوٹا گھر میں ہی چھپا ہوا تھا، وہ لڑکا آتا ہے، اس کی بیوی نا بڑے رومانٹک موڈ میں ننگے سے کپڑے پہن کے نا اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لڑکا دیکھ کے بڑا خوش ہوا کہ آج تو بڑے موڈ میں ہے بوٹے کی بیوی۔ اس کو لے کے آتی کمرے میں، کرسی سیٹ کر رکھی تھی، کہتی کرسی پہ بیٹھ جا، آج نئے انداز بتاؤں گی تمہیں میں۔ کرسی پہ بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں باندھنے شروع کر دیے۔ وہ کہتا ہے ہاتھ پاؤں کیوں باندھ رہی ہو؟ وہ کہتا ہے بس دیکھتی جاؤ، میں دیکھتا جاؤ وہ کرتی کیا ہوں۔ ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد نا بوٹے کی بیوی نے بیڈ پہ پلاس، ہتھوڑا، سریا جب لا کے رکھا ہے نا، لڑکا دیکھ کے حیران پریشان۔ لڑکا سمجھ گیا کہ آج میری خیر نہیں ہے۔ عورت نے اس کے سارے کپڑے اتار دیے تھے پہلے ہی، اب اس کا جو پرائیویٹ پارٹ ہے اس پہ ہتھوڑے سے وار کر کے چورا چور کر دیا۔ لڑکا چیختا ہے، چلاتا ہے، خون سے فوارے نکل رہے ہیں۔ اب اس نے اس کے منہ پہ زور سے ہتھوڑا مارا، پلاس سے اس کے دانت 4 آگے کھینچ دیے، پھر اس کے ناخن دے دونوں ہاتھوں کے وہ کھینچ دیے، اس کے بعد پاؤں کے ناخن کھینچ دیے۔ اور جب اتنی دیر میں اس کا شوہر باہر سے آ گیا، گھر میں ہی تھا وہ، اس نے سریا لیا ہے اور بوٹے کی بری طرح پٹائی کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی طرف سے بوٹے کو مار دیا تھا کہ مر چکا ہے۔ جب رات کا پچھلا پہر ہوا، گاؤں کی سنسان گلی میں اس کے جو گھر کے پاس تھی، جو لڑکا اس کے گھر کے پاس گلی تھی، وہاں پھینک کے وہ فرار ہو گئے۔ خوشی نے وہاں پہ آتے جاتے صبح میں دیکھا تو اس کا جو باپ تھا، بوٹے کا باپ، رات سے اپنے بیٹے کو ڈھونڈ رہا تھا۔ کسی نے بتایا بھی تمہارا بیٹا وہاں پڑا ہے مردہ حالت میں۔ جب باپ بھاگا آتا دیکھتا ہے کہ بیٹا وہاں پڑا ہے، فون کرتا ہے، ایمبولینس آتی ہے، لیکن ہسپتال پہنچتے ہیں، کچھ سانسیں چل رہی تھی، آکسیجن لگایا، بچانے کی کوشش کی، پوچھا کس نے کیا، وہ صرف اتنا ہی بتا سکا ہے، بوٹا اور بوٹے کی بیوی۔ اس کے بعد موت واقعہ ہو گئی۔
تو جی وہ تو مر گیا، پولیس کو کال کی، پولیس آ گئی، بھوٹے گھر جاتے ہیں، اس کی بیوی کو اریسٹ کرتے ہیں، اس کے شوہر کو اریسٹ کرتے ہیں، تلاشی لیتے ہیں گھر کی، گھر میں وہ کرسی بھی ویسی پڑی ہے جو وہاں پہ تشدد کیا تھا، مارا پیٹا تھا۔ اب ان سے پوچھتے ہیں تم نے کیوں کام کیا، وہ اور سارا واقعہ بتاتی ہے۔ پولیس والوں کو پتہ ہوتا ہے کون جھوٹا ہے کون سچ ہے، ان کو اس کی بات پہ یقین آیا۔ اب وہ جب پہنچتے ہیں، اس کو تھانے لے کے جاتے ہیں دونوں کو، وہاں پہ لڑکا جو فوت ہو گیا تھا، اس کے ماں باپ بہن بھائی بھی آتے ہیں، اس کے باپ کو ساری بات بتائی، اور جو اس کا لڑکے کا موبائل تھا وہ بھی ان کے پاس تھا، اس میں ویڈیو دکھائی، اور کس طرح بلیک میل کر رہا تھا ان کو، وہ سب بتایا۔ بوٹے کا باپ جو لڑکا تھا جو مرا، اس کا باپ کوئی عزت والا آدمی تھا، اس نے کہا میرے اس کو کیس کو چلاؤں گا تو بدنامی میری ہوگی، لہٰذا میں کوئی کیس نہیں کرنا، میری طرف سے یہ بری ہیں، میں نے معاف کیا ان کو۔ اس نے ان میاں بیوی کو معاف کر دیا، اور میاں بیوی نے آئندہ کے لیے توبہ کر لی کہ کسی غیر مرد کو گھر میں انٹر نہیں کرنا۔ یہ سبق آپ کے لیے بھی ہے، یہ کہانیاں جو ہوتی ہیں ان میں ایک سبق ہوتا ہے، آپ خالی مزہ مت لیا کریں، کہانی میں سبق بھی حاصل کیا کریں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔